السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں کہ غسل سے لے کر تدفین تک کا عمل کس طرح انجام دیا جائے گا، ایک ایسے گھر میں جہاں صرف عورتیں ہوں اور کوئی محرم نہ ہو، خصوصاً غیر مسلم ملک میں۔ دیکھیے سوال یہ لمبا ہے، اگر اس کو الگ الگ کر کے سوال کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں غسل کے سلسلے میں واضح ہو کہ اگر میت مرد ہے تو اس کو مرد غسل دیں گے، اور اگر عورت میت ہے تو عورتیں اس کو غسل دیں گی۔ مرد کو عورت غسل نہیں دے سکتی، عورت کو مرد نہیں غسل دے سکتی، الا کہ وہ میاں بیوی ہوں۔ تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ تو بیٹی باپ کو غسل نہیں دے سکتی، باپ اپنی بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو مردوں کو غسل دینے کے لیے مرد کو تلاش کرنا پڑے گا، اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی ملک ہو، چاہے غیر مسلم ملک ہو یا مسلم ملک ہو، الحمدللہ ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، مسلم کمیٹیاں موجود ہیں۔ اللہ کا یہ فضل ہے، مسلم انجمنیں موجود ہیں جو اس طرح کے مسائل میں دلچسپی لیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا، ایسے لوگوں کا سہارا لینا چاہیے کہ مرد اگر کوئی میت ہے تو مرد غسل دیں، عورت میت ہے تو عورت غسل دیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر والے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، گھر والے اس کام کو انجام دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر والوں نے ہی غسل دیا تھا، تو گھر والے غسل دیں۔ یہ سنت کا عمل یہ ہے جو ہے۔ ہاں میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کو، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی، جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3125 اور سنن ابن ماجہ 1464۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں لو كنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائه، کہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم پیچھے نہ ہٹتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی غسل نہ دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر فرمایا تھا جب یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو اتار کر کے غسل دیا جائے یا آپ کے کپڑے سمیت آپ کو غسل دلایا جائے، تو صحابہ نے ایک آواز سنی تھی کہ آپ کو آپ کے کپڑوں کے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا جائے۔ اس موقع پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات کی تھی۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک جنازے سے فارغ ہو کر تشریف لائے، اور میرے سر میں انا اجدو صداعا فی راسی، میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا اور میں یہ کہہ رہی تھی وا راسا، ہائے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا بل انا وا راسا، میں کہتا ہوں میرا سر، ہائے میرا سر، ما ضرکی لو متی قبلی فغسلتکی وکفنتکی ثم صلیت علیکی ودفنتکی، تمہیں کیا پرواہ ہے، تمہیں کیا نقصان ہے اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن پہناؤں گا، میں تیری نماز جنازہ پڑھوں گا، میں تجھے دفن کروں گا۔ یہ حدیث سنن ابن
ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1465، اور صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1197 میں شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں غسل دوں گا تم کو، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، میں تمہیں، تو اس کا مطلب کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں روایات سے یہ واضح ہوا۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے غسل دیا۔ اور اسی طریقے سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل دیا۔ تو اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد عورتوں کو غسل نہیں دے سکتے، عورتیں مردوں کو غسل نہیں دے سکتی، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو ایسا اگر انتقال ہوا کسی مرد کا تو کسی مرد سے اس کو غسل دینا چاہیے، لیکن بیوی موجود ہے تو بیوی غسل دے سکتی ہے۔ اور اس طرح بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو غسل کا معاملہ تھا کہ اس کو غسل دیں گے، اور جو ہے مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں، اور جو ہے یہ تو ہوا غسل کا معاملہ، کون کس کو غسل دے گا۔ یہاں کہتے ہیں عورتیں ہوں، ان کی سب سے بڑی پریشانی عورتوں کے سلسلے میں کہ مرد نہیں، محرم نہیں۔ تو محرم ہونا غسل دینے کے لیے جو ہے مردوں کو مرد، کوئی بھی اجنبی ہے وہ بھی غسل دے سکتا ہے، یا اسی طرح عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے اجانب ہوں۔ اور اسی طریقے سے غسل دیتے ہوئے جو ہے پہلے جو ہے اس کی صفائی کریں گے، اور اس کو جو ہے صفائی کر کے پیٹ کو تھوڑا ہلکے ہلکے سہارا دیں گے، اور جو ہے اور تاکہ کوئی بول براز کوئی چیز ہے گندگی نکل آئے اس کو دھل کر کے، اور جو ہے اس کو پھر جو ہے وضو کرائیں گے، میت کو وضو کرائیں گے۔ لیکن یہاں واضح رہے کہ اس کے اوپر چادر پڑی رہے، اوپر سے چادر رہے جو ہے، اور جو ہے ہاتھ میں دستانے پہن لیں، ہاتھ میں دستانے پہن لیں گے غسل دلانے والے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا، اور اوپر سے پانی ڈالیں گے اور چادر کے نیچے سے ہاتھ بڑھا کر کے شرمگاہ وغیرہ اس کی دھلیں گے، استنجا کرائیں گے، اور اس کے بعد اس کو غسل کرائیں گے، اور غسل کے لیے پہلے وضو کرائیں گے اور اس پر پھر پانی پورے جسم کو پہنچائیں گے، چاہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا جتنی کی ضرورت ہو، جیسا کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی۔ بخاری میں 1253 نمبر اور مسلم میں 939 نمبر کی یہ حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے روایت ہے، پہلے تو جو ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرو، مواد وضو کو پہلے دھلو، یہ روایت متفق علیہ، بخاری میں 1255 اور مسلم میں 939 نمبر کی حدیث۔ اور اسی طرح سے اس میت کو جو ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ جس کی ضرورت ہو اس کو غسل دلائیں گے پانی سے، اور بیری کی پتی پانی میں شامل کریں گے، اور آخری بار جب نہلائیں گے اس کو تو اس میں جو ہے کافور ملائیں گے، کافور یا جو ہے ملا کر کے پھر غسل دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطیہ کہتی ہیں کہ جب یہ حدیث نمبر ہے بخاری اور مسلم میں جو ہے حدیث نمبر 1253 بخاری میں، مسلم میں 939 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور ابو داؤد میں 3126، ترمذی میں 995، ابن ماجہ میں 1458، اور نسائی جلد نمبر 4 صفحہ 28 پر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغسلنھا ثلاثا او خمسا۔ ام عطیہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو غسل دلانے کے لیے آپ نے کہا اس کو 3 مرتبہ غسل دو،
او خمسن یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذالک یا اس سے زیادہ، اور اگر تم مناسب ان رأیتن ذالک اس کی ضرورت محسوس کرتی ہو، بمائن و سدرن پانی اور بیر کی پتی سے، وجعلنا فی الآخرۃ کافورا اور آخر میں کافور ملا لینا جو ہے، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ آذِنَّنِی کہ جب تم فارغ ہو غسل کے تو مجھے اطلاع دو۔ تو کہتے ہیں جب ہم فارغ ہوئے غسل دے کر آپ کو اطلاع بھیجی تو آپ نے اپنی جو ہے اظہار دی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو ہے اس کو جو ہے اشعر نہا ایاہو کہ جو ہے اس کو جو ہے شعار بنا دو، یعنی جسم کے پہلے اس کو جسم پر جو لگے کپڑا یہ کپڑا رکھو، اس میں یہ جو ہے اس کا جو ہے کفن میں اس کو شامل کرو جو ہے۔ یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اظہار دیا تھا اپنی بیٹی کے کفن میں شامل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے کہتی ہیں فَظَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثًا تو یہ مردوں کی عورتوں کو غسل دینے کا۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ جو ہے کہ اگر مرد ہیں تو مرد لوگ غسل دیا، لیکن اگر عورتیں میت عورت ہے تو اس کی چوٹیاں 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی بالوں کی جو ہے، قرنیہا و ناسیتہا، ایک تو دونوں جو کنارے کی 2 چوٹی اور بیچ کی 1 چوٹی، اور ناسیتہا بیچ کی 1 چوٹی، 3 چوٹیاں اس کے بالوں کو کی بنائیں گی۔ اور تو کہتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ متفق ہے، روایت بخاری حدیث نمبر 1262 اور 263، اور مسلم 939 نمبر کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بالوں کو آپ کی بیٹی کے بالوں کو 3 جو ہے چوٹیاں بنائیں، اور والقیناہ خلفہا اور پیچھے ڈال دیا، پیچھے کی طرف تینوں چوٹیوں کو ڈال دیا۔ تو یہ متفق علیہ روایت جو ہے، دونوں متفق جو ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ 3 چوٹیاں بنائی جائیں اور اس کو پیچھے ڈال دیا جائے۔ تو یہ تو غسل کا ہے۔ اب کفن کا مسئلہ ہے، کتنے کپڑوں میں کفن دی جائے، کتنے کپڑوں میں کفن دی جائے اور کفن میں کیا ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت اس سلسلے میں کفن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، تم جو ہے سفید کپڑے خود پہنو اور اپنے مردوں کو، کیونکہ فإنها خیر ثيابكم، یہ بہترین کپڑا، سفید کپڑا بہترین کپڑا ہے، وکفنوا فیہا موتاکم، اور انہی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ یہ ترمذی حدیث نمبر 999، ابو داؤد 3860، اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3236۔ تو اس طرح سفید کپڑے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کفن میں 3 کپڑے ہونا چاہیے، 3 کپڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں جو ہے کفن دیا گیا تھا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث بخاری حدیث نمبر 1264، مسلم 941، ابو داؤد 3135، ترمذی 1001، اور ابن ماجہ 1469، اور سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ 36۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کفنا فرماتی ہیں کہ کفنا فی 3 اثواب یمانیۃ بیض سہولیۃ من کرسف لیس فیہ قمیص ولا عمامہ، کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں، یمانی کپڑوں میں، سفید یمنی کپڑوں میں جو سہولی تھی، سہول جو ہے ایک شہر کا نام ہے یمن میں، تو یمن کی تیار کی ہوئی چادریں تھیں 3، یمن کی سہول شہر سے بنی تھی، من کرسف سوتی کی تھی، سوتی کی چادریں تھیں۔ ان 3 چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا، اس میں قمیص اور پگڑی نہیں تھی، امامہ نہیں تھا۔ یہ جو ہے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن تھا 3، اس لیے 3 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے۔ تو اسی کو ایک ازار کی جگہ، ایک تو اوپر کی چادر، ایک ازار کی جگہ پر ایک چادر، ایک قمیص کی جگہ پر، اسی کو لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال 3 چادروں میں جو ہے کفن دینا چاہیے۔ رہا مردوں اور عورتوں کے کفن میں جو تفریق کی جاتی ہے، تو سنت سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ وارد نہیں ہے تعداد، لیکن جو مسلمانوں کا عمل رہا ہے کہ مردوں کے لیے 3 کپڑے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑوں کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، 5 کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ ایک جو ہے جس کو دوپٹے کی طرح کی جگہ پر ایک کپڑا کا اضافہ کرتے ہیں، اور ایک سینہ بند کی جگہ پر ایک کپڑے کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح 5 کپڑے عورتوں کو دیتے ہیں اور 3 کپڑے مردوں کو دیتے ہیں عام طور سے، لیکن سنت سے ایسی کوئی تفریق مرد اور عورتوں کے کپڑوں میں ثابت نہیں، لیکن مسلمانوں کا جو تعامل یہی رہا ہے کہ مردوں کو 3 کپڑے اور عورتوں کو 5 کپڑے دیتے ہیں۔ بہرحال اور اسی طرح سے نماز جنازہ ہے، تو نماز جنازہ جو ہے اس کی پڑھی جائے گی، چاہے مرد کی جنازہ ہو یا عورت کی جنازہ۔ نماز جو ہے میت ہو، عورت میت ہو یا مرد میت ہو، دونوں کی نماز جنازہ ہے۔ بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کرنا جائز نہیں ہے، جو ہے بغیر دفن کرنا جائز نہیں۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے نماز جنازہ، اور اس کو جو ہے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ ضروری ہے، نماز جنازہ پڑھ کر ہی دفن کریں گے، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے دفن نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، جو ہے تو جو ہے یہ روایت ہے، جو ہے ابو داؤد حدیث نمبر 2693، ابن ماجہ 2848۔ تو کفن جو ہے دیں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ تو جو ہے مرد حضرات نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور جو ہے عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں نماز جنازہ۔ نماز جنازہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، جو ہے جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کی جو ہے لاش جو ہے مسجد میں لائی جائے، اور ہم خواتین نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 973، حدیث 973، اور ازواج مطہرات نے جو ہے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک جنازے کی نماز میں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر مرد نہیں ہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو عورتیں بھی نماز جنازہ ایسی صورت میں پڑھیں گی، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے دفن نہیں کیا۔ اور میں نے کہہ دیا، ان بہن نے کہا کہ صرف عورتیں ہی عورتیں نہیں، مرد کوئی محرم ہونا نماز جنازہ کے لیے ضروری نہیں، تجہیز تکفین کے لیے جو ہے وہ جو ہے تجہیز و تکفین جو ہے نماز جنازہ میں، اسی طرح دفن کے وقت مرد ہی رہیں گے، عورتیں قبرستان نہیں جائیں گی، عورتیں قبرستان جا کے دفن نہیں کریں گی، بلکہ دفن کے لیے مرد ہی جائیں گے، گرچہ وہ اجنبی ہی کیوں نہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دفن وہی کریں گے۔ ہاں غسل دلانے میں تو عورتیں عورتوں کو، مرد مردوں کو غسل دیں گے، لیکن جہاں تک دفن کرنے کا معاملہ ہے تو یہ مردوں کا کام ہے، یہ خواتین کا کام نہیں، یہ خواتین کا کام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیفیت ہے، اختصار کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں کتاب و سنت کے سے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور نماز جنازہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ۔
فرماتے ہیں کہ جس میت کے جنازے میں مسلمانوں کی جو ہے تعداد پہنچے، 100 کی تعداد جن کی ہوگا، 100 مسلمان جنازے میں شریک ہو جائیں اور سب اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اللہ سے شفاعت کریں، تو ان کی شفاعت، ان کی دعا اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 947، ترمذی حدیث نمبر 1034 جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی جو صحیح مسلم میں ہے، 948 نمبر کی حدیث، ابو داؤد 3154 نمبر کی حدیث، ابن ماجہ 1489 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفاهم الله فيه، جو ہے جس مسلمان کے جنازے میں، جو مسلمان کی میت ہو، اس میں 40 افراد شریک ہو جائیں جنازے میں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہیں، موحد ہوں، موحدین کی جماعت 40 شریک ہو جائے اور اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا، ان کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے زیادہ لوگوں کو جنازے میں شریک ہونا چاہیے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ 3 صفیں بنائی جائیں کہ ما من میت یموت فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین الا اوجبا، تو جو ہے جس میت کے جنازے میں 3 صفیں شریک ہو جائیں، 3 صفیں ہو جائیں مسلمانوں کی، تو اس کے لیے واجب کر دیتی ہیں، جنت کو، نجات کو واجب کر دیتی ہیں۔ 3 صفیں ہونا یہ بہتر اور افضل ہے کہ 3 صفیں بنائی جائیں۔ دیکھیے یہ حدیث ابو داؤد 3150، ترمذی 1033، ابن ماجہ 1490، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے جنازے کی سلسلے میں ہے کہ تعداد ہونی چاہیے، اور جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے میں جو ہے عام طور سے جو رائج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے 4 تکبیرات، ویسے 4 سے 9 تکبیرات تک ہیں، لیکن 4 تکبیرات پر معمول رہا ہے عام طور سے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، تکبیر تحریمہ جو ہوگا اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی مختصر سی سورت پڑھ لیں، اور دوسری تکبیر کے بعد جو ہے صلاۃ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں، جو صلاۃ تشہد میں پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر کہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں، اس کی مغفرت کی اور بخشش کی، اس کی مغفرت کی اور بخشش کی جو ہے دعا کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف راوی ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک سورت پڑھی اور جہری قرأت کی، جو ہے یہاں تک کہ ہم نے سنا۔ تو جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے سوال کیا، تو کہا کہ انما جہرت لتعلموا انہا سنت و حق، میں نے اس لیے جہرن نماز پڑھائی ہے تاکہ تم جان لو کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ اس طرح پڑھتے ہیں، یہ حق ہے اور سنت ہے۔ تو یہ روایت جو ہے آپ جو ہے سنن نسائی کی، بخاری کی ہے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1335، اور اسی طرح ابو داؤد 3182، ترمذی 1032، ابن ماجہ 1495، سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ 75، جس میں سورت کا اضافہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ سورہ فاتحہ کی روایت ان تمام کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک مختصر سی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، اور دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، جیسا کہ یہ جو ہے بہقی کی روایت ہے، اور کتاب الجنائز میں یہ تفصیل شیخ البانی نے ذکر کی ہے۔ چانچہ ابو امامہ جو ہے روایت کرتے ہیں، ابو امامہ بن سہل، کہ
کہ السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ جو ہے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے آہستہ، اور پھر 3 تکبیریں کہی جائیں اور سلام آخری تکبیر کے بعد جو ہے پھیرا جائے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 75۔ اور اسی طرح بہقی کی جو روایت ہے کہ پھر دوسری تکبیر کہیں گے پہلی تکبیر کے بعد، پھر نبی وسم یصلی علی النبی، جو پھر نبی پر صلات بھیجیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان السنة في الصلاة على الجنازة يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، اور پھر جو ہے دعا کرے گا صلات پڑھے گا، لا يقرأ في شيء منهن، اور پھر پہلی تکبیر کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی تکبیرات کے بعد قرأت نہیں ہے۔ ثم يسلم، پھر سلام پھیر دے گا، پھر جو ہے سلام پھیر دے گا جو ہے۔ تو یہ ہے جو ہے کہ پہلے میں جو ہے سورہ فاتحہ، دوسرے میں صلاۃ علی النبی، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ مشہور معروف دعا یہ ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعزہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 963، ابن ماجہ 1500، نسائی جلد نمبر 4 صفحہ 73۔ یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کی جنازے کی نماز پڑھو تو اس کے لیے پوری اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اس کے لیے پوری اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ دیکھیے ابو داؤد حدیث نمبر 3183، ابن ماجہ حدیث نمبر 1497، صحیح الجامع حدیث نمبر 669 جو ہے۔ تو اللہ یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور پھر آخری تکبیر کے بعد جو ہے یہ سلام پھیر دینا چاہیے انسان کو، جو ہے دونوں طرف سلام پھیرنا بھی صحیح ہے اور ایک طرف سلام پھیرنا بھی صحیح ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث خلال ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، احداہن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، یہ 3 چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی، حالانکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جنازے میں سلام ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سلام ہے، جیسے نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں جنازے میں بھی دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ روایت جو ہے سنن بہقی کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 43، اور شیخ البانی نے کتاب الجنائز جو ہے میں جو ہے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو جو ہے دونوں طرف سلام پھیرنا، اور اسی طرح ایک طرف سلام پھیرنے پر بھی اکتفا جائز ہے، دائیں طرف سے سلام پھیر دے، جیسا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فکبر علیہ 4 وسلم تسلیمۃ واحدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں اور ایک سلام پھیرا، ایک طرف سلام پھیرا آپ نے۔ تو یہ روایت مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 360 اور سنن بہقی جلد نمبر 4 صفحہ 43 کی ہے۔ شیخ البانی نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ تو دونوں جائز ہے کہ دونوں طرف سلام پھیریں، یہ بھی جائز، ایک طرف سلام پھیرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ، اور اس کے بعد پھر اس کو جنازے سے فارغ ہو کر پھر دفن کریں گے، اور قبر کی طرف لے جاتے ہوئے میت کے ساتھ کچھ شور و غل کرنا، آگ لے کے جانا،
یا کلمہ شہادت وغیرہ کے نعرے لگانا، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں، اس سے دور رہنا ہے، اور پھر جا کر کے اس کو قبر میں دفن کریں گے۔ قبروں کی دو کیفیتیں ہیں، یا بغلی یا شق، یعنی بغل میں ہو کر کے جو ہے، اور یا بیچ میں جو ہے کھود کر کے اس پر اوپر سے تخت وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ جو زمین جیسی ہو، اگر سخت زمین ہے تو بغلی بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغلی تھی، اور اگر زمین اجازت نہیں دیتی ہے تو شق بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ شق ہو یعنی بیچ میں وہ قبر کی جگہ بنا کر کے، قبر کھود کر کے بیچ میں جنازے کی میت کی جگہ بنا کر رکھا جائے، یا سائیڈ میں جو ہے اس کے لیے جگہ بنائی جائے، دونوں طریقہ جو ہے یہ جائز ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور پھر دفن کرنے کے بعد لوگوں کو مٹی ڈالنی چاہیے، 3 لب مٹی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تھے، اپنے ہاتھ سے 3 لب مٹی ڈالنی چاہیے مردوں کو، اور جو ہے اس کے ساتھ پھر جو ہے کچی اینٹیں استعمال کرنی چاہیے، پکی اینٹیں قبر میں نہیں استعمال کرنی چاہیے، نہ قبر کو پختہ بنانا چاہیے، اور نہ ہی اس کو چونا گج کرنا چاہیے، نہ اس پر کوئی عمارت بنانی چاہیے، نہ اس پر کوئی کتبہ لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور اسی طریقے سے سنن ترمذی کی جو روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وان یکتب علیہ، وان یکتب علیہ کا اضافہ سنن ترمذی کی روایت میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جو ہے، قبر کو پختہ بنانے، اس پر عمارت بنانے، اس کو جو ہے اس پر بیٹھنے اور اس پر کتبہ لگانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے جو ہے۔ تو اس طرح اللہ کے جو ہے ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے میت کو دفن کرنا چاہیے، اور دفن کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ پھر 3 لب کے بارے میں جو روایت ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں آئے، ثم اتى المیت فحاث علیہ من قبل راسہ ثلاثا، 3 لب جو ہے مٹی ڈالا۔ اور اسی طرح یہاں ایک چیز اور واضح ہے، یہ جو ہے یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1565، اور اسی طریقے سے میت کو قبر میں اتارتے ہوئے قبر کے پیتانے سے اتارنا چاہیے، قبر کے پیتانے سے، جس طرف پیتانہ قبر کا ہوتا ہے، قبر کے پیتانے سے میت کا سر پہلے آنا چاہیے قبر میں، اس کے بعد پیر آنا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ہم تو اس یہاں غلطی کرتے ہیں لوگ، میت کو اس قبر کے پیتانے سے داخل کرنا چاہیے، پیر کی طرف سے داخل کرنا چاہیے، میت کا سر پہلے لائیں گے، پیر بعد میں، لیکن قبر کا پیتانے کی طرف سے داخل کریں گے، جو ہے سرہانے کی طرف سے نہیں، اور نہ سامنے کی طرف سے، بلکہ سنت یہ ہے کہ میت کو پیتانے کی طرف سے جو ہے ڈالیں گے جو ہے قبر کے اندر۔ تو اس طریقے سے، اور 3 لب پانی مٹی ڈالنا، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور لحد میں رکھتے ہوئے میت کو یہ پڑھنا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ دیکھیے مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 366، اور شیخ البانی نے کتاب الجنائز میں اس کو حسن قرار دیا ہے کہ بسم اللہ علی سنت رسول اللہ علی ملت رسول اللہ۔ تو یہ لے جاتے ہوئے نہیں ہے، بلکہ جو ہے قبر میں داخل کرتے ہوئے ہے، جو ہے بسم اللہ علی سنت رسول اللہ۔ یہ بھی روایت جو ہے، یہ روایت بھی ترمذی کی، ابو داؤد 3197، ترمذی 1051، اور ابن ماجہ 1550 ہے۔ تو یہ دونوں طریقے سے ہے، بسم اللہ باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی ملت علی سنت رسول اللہ، یہ کلمات وارد ہیں میت کو قبر میں اتارتے ہوئے۔ تو قبر میں اتاریں اس طرح سے، اور 3 لب جو ہے اس میں جو ہے مٹی ڈالیں ہر ایک، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیں، اور قبر کو اونچی نہ بنائیں، قبر کو اونچی نہیں بنائیں، ایک بالش زیادہ سے زیادہ قبر ایک بالش تو ہونی چاہیے، ایک بالش سے زیادہ قبر اونچی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ جو ہے
جو ہے نبی کریم جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، سنن بہقی کی جلد نمبر 3/410 اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2160 کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحد له لحد ونصب علیہ اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحو من شبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں یعنی بغلی قبر میں رکھا گیا اور آپ پر کچی اینٹیں جوڑی گئیں اور آپ کی قبر کو زمین سے صرف ایک بالشت اونچا رکھا گیا، ایک بالش سے زیادہ قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ قبر کو کوہان کی طرح بنائی جائے، کوہان کی طرح بنی جائے کہ تاکہ پانی وانی جو ہے اس پہ رکنے نہ پائے۔ رائے تو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنمن، کوہان کی طرح آپ کی قبر تھی، ایک بالش اونچی کوہان کی طرح قبر کو بنانی چاہیے، جو ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1390 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے کوہان نما تھی۔ تو یہ کیفیت ہے اور جو ہے اس جو ہے طرح سے میت کو دفن کرنا چاہیے۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی چاہیے حاضرین کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ جب اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہوتے اور کہتے استغفروا لاخیکم وصلوا اللہ له التثبیت فانہ الآن اسأل، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اللہ سے اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر و نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ فإنہ الآن یسأل، کیونکہ ابھی اس سے سوال ہوگا۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3205 اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔